السلام علیکم دوستو، سالانہ امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں سلیس اردو جماعت 11ویں کا آج ہم دوسرے سبق کی 5 ممکنہ معروضی سوالات نکالیں گے۔ سبق کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ یہ ہمارے سلیس اردو کا دوسرا سبق ہے۔ دوستو اس کے بھی ہم نے 5 MCQs نکالے ہیں۔ نمبر 1، سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کس مشہور سیرت نگار کا لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1، علامہ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان یا علامہ سلیمان ندوی؟ تو اس کا درست آپشن ہے علامہ سید سلیمان ندوی، اور وہ ٹک بھی ہوا پڑا ہے۔ دوستو اس سبق کا دوسرا MCQs ممکنہ ہم نے نکالا ہے، سراقہ بن جاشم کون تھا؟ مکے کا چرواہا تھا، مکے کا سپاہی یا مکے کا تاجر؟ تو سراقہ بن جاشم جو ہے مکے کا سپاہی تھا۔ اور تیسرا، عربی زبان میں مدینہ کہتے ہیں ملک کو، بر اعظم کو، تیسرا ہے شہر کو۔ تو اس کا درست جو ہے آپشن ہے وہ ہے شہر کو، عربی زبان میں مدینہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا چوتھا ممکنہ جو ہے معروضی سوالات جو ہو سکتا ہے وہ ہے، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے تھے؟ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو دوستو حضرت علی اس کا درست آپشن ہے، اور وہ ٹک بھی ہوا پڑا ہے۔ اس سبق کا 5واں MCQs ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار میں چھپنے کا واقعہ قرآن شریف کی کس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے؟ تو دوستو 3 آپشن ہیں، سورہ نور، دوسرا سورہ توبہ، سورہ بقرہ۔ تو اس کا دوسرا آپشن جو ہے سورہ توبہ، یہ اس کا درست ہے۔ یہ تھے ہمارے دوسرے سبق کے ممکنہ معروضی سوالات۔ تو دوستو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سلیس اردو 11ویں جماعت کے ممکنہ ہر سبق کے ممکنہ 5 معروضی سوالات لکھیں۔ اس کے بعد ہم مختصر سوالات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم مفصل سوالات کے جوابات لکھیں گے، اور پھر آخر میں مضمون خط اور خلاصہ لکھیں گے۔ انشاءاللہ اپنی تیاری جاری رکھیے گا، امتحانات میں نمایاں نمبر حاصل کریں، خوش رہیں، شاد رہیں۔